بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو ہمارے مہمان مقرر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف فرما ہیں۔ بلا تاخیر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب لیکن ہمارا کردار اس موضوع کو پیش فرمائیں، اور سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ انتہائی جمی کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں اور اللہ رب العالمین سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ کردار اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تاکہ اول تا آخر ساری گفتگو ہم انتہائی پرسکون ماحول میں سن سکیں، تو جو ساتھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اوپر بہترین انتظام موجود ہے، وہاں پہ تشریف لے جائیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، منتظمین ساتھیوں کو بھی پریشانی نہ ہو، اور بیٹھے ہوئے ساتھی آپ کی طرف متوجہ ہو کے کسی بات سے معروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کروں گا کہ اوپر وسیع انتظام موجود ہے، وہاں پہ تشریف لے جائیں، اور میں بلا تاخیر اپنے فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، جس کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب لیکن ہمارا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ قصور کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ نے انسان کو صورت دے کے چار قسمیں اٹھا کے اعلان کر دیا میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ اچھی صورت دے کے اچھی سیرت کا مطالبہ کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب صورت اچھی ہے، والتین گواہ ہے، والزیتون کی گواہی موجود ہے، وطور سینا کی شہادت ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بینہ موجود ہے کہ کسی بھی انسان کو رب نے بدصورت نہیں بنایا۔ یہ میرے اور آپ کے معیار ہیں کہ ہم نے مقرر کر دیے۔ اب سیرت کیسے اچھی بنے گی، اس کے لیے رب نے معیار بھی اور ماڈل بھی ہم کو دے دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا میں سیرت ہر ایک شخص کرے گا، لیکن جو سیرت جس میں ہمیں حسن ہی حسن دکھتا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت والی سیرت ہے۔ حضرات، میں نے سیرت کا تذکرہ اس لیے پہلے مناسب جانا کہ حق کے ادب یہی تھا، وگرنہ موضوع کا تقاضا تھا کہ میں پہلے ہر دور کے لوگوں کو تھوڑا سا دیکھوں پرکھوں، آپ کے سامنے معمولی سا نقشہ رکھوں، اور پھر ان کے اوپر یہ تبصرہ کہ وہ کامیاب رہے یا ناکام رہے، اور پھر بیان کرتا کہ سیرت کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی۔ لیکن حق کے ادب میں اس کو پہلے رکھ کے اب میں بڑھتا ہوں معاشرے کی طرف، قوم کی طرف، لوگوں کی طرف۔ رب کا قرآن کہتا ہے والعصر، لوگوں زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ والشمس، ہمارا سورج اپنی پوری ہیوی لائٹوں اور روشنیوں سے دیکھ رہا ہے، اس کی گواہی موجود ہے۔ وَضُحَاهَا، اس سے چل کے زمین کے اوپر فوکس کرنے والی کرنیں
وہ شہادتیں دے رہی ہیں. والقمر اذا تلاہا، رات کے لمحات میں چاند کی ٹھنڈی لائٹ بھی بتا رہی ہے، وہ بھی ہماری گواہ ہے. والنہار اذا جلاہا، یہ زمانہ جو گزر رہا ہے اس کے دن گواہ ہیں. واللیل اذا یغشاہا، اس کی راتیں بھی گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کی، چاند کی، اس کی روشنی کی، اور پھر دن کی، رات کی. واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، آسمان وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر سینکڑوں ہمارے سیارے جو تمہاری موویاں بنا رہے ہیں وہ بھی گواہ ہے. وما بناہا، اور عرش پہ بیٹھا رب جس نے اس کو بنایا ہے وہ بھی گواہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان تیری جان کو ہم نے بنایا اور جس نے بنایا تیری جان بھی گواہ ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کامیاب ہو کر کے آئے، لیکن والعصر، زمانہ شاہد ہے کہ تیرے معاملات، تیرے کاروبار، تیری دنیا اور تیری آخرت خسارے میں جا رہی ہے. یہ ہے زمانے کی قسم اور یہ ہے گواہی. حضرات، گواہی رب دے کر کے انسان کے خسارے کو ظاہر کر کے پھر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں کامیابیاں بھی ملتی ہیں. کچھ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پیچھے کائنات کی جینون زبردست تھیوری موجود ہو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی اصلی تھیوری رکھتے ہوں. ایمان تو سب کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن مجھے آپ سے ایمان خالص چاہیے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، ایمان خالص لے کے آنا، وگرنہ ایمان کے دعوے دار بڑے ہوں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دنیا عمل کر کر کے اپنے گھٹنوں پہ نشان ڈالے گی، ٹخنے نشان زدہ ہوں گے، ماتھوں پہ نشان پڑے، 24 گھنٹے اوور ٹائم لگا کر کے ڈیوٹیاں کرنے والے بھی ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب ٹھہرے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں لوگوں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. زمانہ گواہ ہے کہ ان کے عمل، ان کے قیام کام نہیں آئے، بلکہ ہم نے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا ڈالا. کیوں؟ عمل تو تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ عمل معیاری نہیں تھا، صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ رب کے ہاں خود کو منوا کے بندے کو جنت دلا سکے. ہمیں صرف عمل نہیں چاہیے، عمل وہ لے کے آنا جس میں منوانے کی صلاحیت ہو، جو پیغمبر کو خوش کر سکے، جو رب کو خوش کر سکے، اور رب خوش ہو کر کے اس کے بدلے میں آپ کو اپنی رضا دے سکے، جس کے بدلے میں رب جنتیں دیتا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. زمانہ شاہد ہے، لوگ خسارے میں گئے. تیسرا بڑا سبب إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو حق ہوتا ہے اس کا مشورہ دینا، اس کی طرف بلانا، لوگوں کو صحیح بات دینا، دکھانا اور صحیح بات کے اوپر لانا. الدین النصیحہ، خیر خواہی کرنا. جب لوگوں کے اندر سے یہ اٹھ جائے پھر وہ سیرت جو ہے صرف صورت رہ جاتی ہے، وہ کردار نہیں ہوتا، گفتار رہ جاتی ہے. اور جہاں گفتار اور صرف صورت پہ انحصار ہو پھر اس معاشرے کی موت تبھی ہوتی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور پھر ان چیزوں کو لینے میں، رب کے قریب ہونے میں، دنیا اچھی بنانے میں، آخرت کو صحیح کرنے میں اگر مشکلیں آئیں تو ان کے اوپر ثابت قدم رہنے والے، یہ کامیابی کی راہیں ہیں. اور ان چیزوں کے لیے میرے رب نے میرٹ کس کو بنایا، معیار کیا بنایا؟ اللہ رب العزت نے انقلاب کی ضرورت محسوس کی کہ اگر کوئی شخص غلط چیز پہ لگ جائے، ڈٹ جائے، تو اس کو سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرات، اگر ہمارے اس پنڈال میں کوئی بھائی لا کر کے یہاں اس کو بیلنس کر دے، ہو گئی. لیکن اہل نظر، اہل فکر، اہل سلیقہ، اہل طریقہ، اہل فن، اہل دل، اہل بصیرت سمجھتے ہیں کہ بیلنس ضرور ہے لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں. انقلب ینقلب انقلابا، اس کو بدل کے سیدھا کر دو، اب پیاری لگ رہی ہے. یہ انقلاب ہوتا ہے.
جو چیز غلط میں آپ کے سامنے اپنی من مرضی دکھاؤں، آپ سننے آئے ہیں، میں اپنے اس مائک کو یہاں رکھ کے مرضی سے بولتا رہوں، آپ جو محسوس کریں گے کہ یہ انقلاب صحیح نہیں ہے، یہ جگہ صحیح نہیں بدلی، صحیح جگہ پہ آ کے جو انقلاب ہوگا اسی کو دنیا مانے گی، اسی کو اپریشیٹ کرے گی۔ دنیا میں انقلاب پہلے بہت آئے تھے، لیکن جو انسانیت کو فائدہ دے وہ رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی سیرت کے ذریعے دیا تھا۔ اور وہ سیرت کیا تھی؟ بڑے بڑے اس کے انداز میں بیان کرنے کے طریقے ہوں گے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ انسان دو موقع پہ پہچانا جاتا ہے، جب اس کو خوشی اور کامیابی ملے یا اس کو کوئی ناکامی اور غم ملے، تو انسان کے پرکھنے کے یہ بڑے خوبصورت طریقے ہوتے ہیں۔ بندہ اندر سے باہر آتا ہے، اس کا برتن دکھتا ہے، اپنے ظرف سے باہر انسان دونوں موقع پہ آتا ہے، لیکن رب کو چاہیے تھا اعتدال، دین عدل، انسانیت کا وقار اور اس کی کامیابی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معیار بنا ڈالا اپنی اصلاح کرنے کے لیے، دنیا کی ایسی کایا پلٹی۔ آج تک دنیا دیکھ رہی تھی کہ جب کامیابی ملے، فتح ملے، کامرانی ملے، لوگ آپے سے باہر آتے ہیں، شرابیں چلتی ہیں، جام چلتے ہیں، مدحتیں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں اور جسم تھرکتے ہیں۔ لوگوں جو کہیے وہ کہیے، نیچے مخالفوں کے مردے ڈال کے، ان کے لاشیں ان کے اوپر دسترخوان بچھا کے کھانوں کا ڈانس دیکھ کے انجوائے کیا جاتا تھا۔ لیکن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رب نے خوشی دی، رب نے عزت دی، رب نے فتح دی، فتح مکہ آئی۔ لوگوں نے دیکھا، آج انتظار میں تھے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج تک سیرت 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 کرتے آئے، لبثت فیکم عمرن کا اعلان کرتے آئے۔ آج دیکھیں گے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں، کیا رخ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلا وطنی کے بعد لوٹے، جہاں مکے سے نکالا گیا تھا وہاں پر واپس آئے، بیت اللہ پہ نظریں ڈلی، فاتحانہ دلیرانہ جرنیل بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کیا امید کر رہی تھی، اور اس سیرت نے اعلان کر کے دنیا کی کایا کیا پلٹ دی، انقلاب کیا پیدا کر دیا، رخ کیا دے دیا کہ اگر بڑے ہونا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس پہلی دعوت کو نہیں بھولنا کہ انسان تو نے خود کی خود نمائی نہیں کرنی، اپنے رب کو بڑا کرنا۔ آقا آئے، خوشیوں کے معیار بدلے، وقار ملا، کہا بلال بیت اللہ پہ چڑھیے، سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ آج محمد کا ڈنکا نہیں، ان کا جھنڈا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ، میرے رب کی جس دعوت کو نیچا کیا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، بلند کر۔ بلال نے اذان بلند کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوشی کو معیار ملا۔ اور پھر دوسری طرف لوگوں نے کہا محبوب آج کیا کریں گے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا شریف ابن شریف، ساری نسل اور خاندان شرافتوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہے میری سیرت، کان خلقہ القرآن، یہ میرے رب نے میری سیرت بنائی۔ قرآن پاروں میں بھی ہے، قرآن ورقوں میں بھی ہے، قرآن میری سیرت بن کے تفسیر بن رہا ہے کہ دشمن پہ جب غلبہ ملے تو اپنے رب کے شکر گزار بن کے، رب کا نام بلند کر کے، سر سجدے میں رکھ کے دنیا کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ کون ہے کوئی اور ایسے کرتا؟ دوسرا موقع غمی کا ہے جس کے اوپر انسان آپے سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یاد رہے غم وہ چیز ہے جس کو دنیا کی اللہ نے سب بڑی مخلوقوں سے بڑا بنایا ہے۔ غم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انسان باپ مرا ٹکرے مار دی، سر پھوڑ دیے، گریبان چاک کر دیے، بیٹے مرنے کی اطلاع ملی، اللہ اکبر، ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، باپ روانہ ہو گیا، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ میرے رب کریم نے کچھ اور ہی انقلاب لانا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو پیش کرنے سے پہلے میں ذرا غم کو دکھا دوں، اس کی تصویر دکھا دوں ہوتا کیا ہے۔ میرے رب